ہو کیا کرتے ہو؟ ان سید زادے نے کہا مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کا دیا بہت کچھ ہے، میرے باپ دادا نے خدا کی ملازمت کی تھی، میں اب تک اس کی پینشن کھا رہا ہوں۔ اچھا تو اب آپ سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میرے باپ دادا ایک زمانے میں خدمت کر رہے تھے، میرے کو اس کی پینشن اب تک بھی ملتی ہے، مطلب کچھ فتوحات نظر ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سے میرے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ مطلب تھا ان کا، اشارے کے میں بات کریں تو اس کے بعد علامہ اقبال سے مخاطب ہو کر بولے کہ میں دوسرے مقصد سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ علامہ اقبال نے پوچھا جب ایسی بات نہیں ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نوجوان پیرزادے نے کہا اقبال سے مخاطب ہو کر کہ میں نے ایک مرتبہ عالم خواب میں دیکھا یا عالم کشف میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، نماز پڑھی جانے والی ہے، نماز کے لیے سب قائم ہو رہی ہے، سرکار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں لیکن کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد تک رسائی نصیب کیا تھا، تو یہ ناطق گناہ گار بھی وہاں حاضر تھا، تو دیکھا کہ سرکار کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا اس کا انتظار ہے سرکار، تو سرکار نے فرمایا خیر و اقبال کو آنے دو، اقبال آ رہا ہے، اقبال کو آنے دو۔ بولنے کی دیر ہے وہ سید زادے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ ایک شخص آیا، اقبال کی جو تصویر ہے، اقبال خود پہنچ گئے وہاں، انہوں کبھی اقبال کو دیکھے نہیں تھے، وہ سید زادے کہتے ہیں کہ کبھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا، نہ آپ سے ملاقات کی تھی، نہ آپ کی تصویر دیکھی تھی، کبھی آپ سے جاننا پہچاننا تعلق، البتہ وہ کشمیر میں کوئی ہمارے استاد رہتے ہیں بزرگ، وہ آپ کے کلام کی بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، بس اس سے بڑھ کر آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا، صورت شکل سے معلوم بھی نہیں تھی۔ میں دیکھا کہ کوئی ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دی، اس کے آنے کے بعد یعنی سرکار کی مجلس میں رسائی ہے اس شخص کی، اس کا مجھے اندازہ ہو گیا، اور یہ بات گزر گئی، ایک مدت گزر گئی، ایک زمانے کے بعد جب میں آج آپ کو دیکھ رہا ہوں، قسم بخدا میں نے کبھی آپ کو نہ دیکھا تھا، نہ میں نے آپ کو پہچانا تھا، نہ آپ کی تصویر دیکھی تھی، آج میں دیکھ رہا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خوب اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ آنے والا خوش نصیب جس کا سرکار نے انتظار کیا تھا آپ ہی تھے۔ جیسے ہی واقعہ سنا علامہ اقبال زار و قطار رونا شروع کرے، رونے لگے، اچانک اقبال کو یاد آیا کہ وہ خط تھا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تمہارا ایک مقام ہے، فلاں وظیفہ پڑھ لے تو خود دیکھ لے گا تیرا کیا مقام ہے۔ اب علامہ اقبال کیا کرے، سید زادے کو بڑی عزت اکرام کے ساتھ رخصت کرے، خوب روتے گئے، عقیدتوں کا اظہار کرتے گئے، ان کے جذبہ دل کی بڑی تسکین ہوئی اس واقعے کے بعد۔ پورے کتابوں کی الماریاں کھنگالنے لگائے کہ وہ خط نکلا کے نکالو، لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود خط کو نہیں ملنا تھا، نہیں ملا، کیونکہ روحانی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بر وقت اگر اس کی قدر کی جائے وہ نعمت باقی رہ جاتی ہے اور نہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہاں عقل کا گزر نہیں ہے، لاکھ کوئی فلسفی رہے، لاکھ کوئی شاعر رہے، لاکھ کوئی فلاسفر، کچھ ہو، دانشور ہو، کچھ بھی ہو، لیکن نعمت جب ملتی ہے روحانی نعمت تو بغیر سوچے سمجھے کہ سر جھکا کر اس کی جو قدر کرتے ہیں تو نعمت باقی رہ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، لاکھ ڈھونڈنے کے بعد اقبال کو خط نہیں ملا، زندگی بھر آخر وقت تک اقبال کو افسوس یہ رہا کہ اس خط کی میں نے قدر کیوں کھوئی، اس خط کا میں نے احترام کیوں نہیں کیا۔ اقبال پر جب یہ نگاہ کرم ہے، آپ اندازہ لگائیے سرکار کی اپنے خاندان کے افراد پر، اپنی امت کے اولیاء پر، اپنے جانشینوں پر کتنی نظر کرم رہتے ہو۔ علامہ اقبال پر ایسی نظر ہے۔ اب چلیے ایک دو چار واقعات اور بھی سنا دیتا ہوں، ان واقعات کو سنتے سنتے یہ بات اور بھی سنیے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سرکار کے دنیا سے جانے کا ہم کو غم منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سرکار ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی مثال میں دو چار واقعات صرف بطور مثال کے سنا رہا ہوں کیسے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے دلیل قدر، اور یہ واقعات سنتے سنتے ایک بات اور بھی سن لیں آپ، بخاری اور مسلم دونوں حدیثوں کی کتابوں میں روایت ملتی ہے، کس میں پکا حوالہ متفق علیہ حدیث، بخاری اور مسلم دونوں روایت کر دیے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، راوی حدیث کون ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا 46واں حصہ ہے، مطلب 2% کے اوپر کچھ نکلتا ہے نبوت کے حصوں میں سے، اتنا حصہ سچے خواب ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں مل کر روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم دو متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، امام بخاری امام مسلم دونوں مل کر روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا تعلق سرکار کے امتیوں سے جو قائم ہے اس میں سے ایک شکل کھاتی ہے۔ ہاں البتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے رہے ہیں اور وہ حکم اگر بظاہر سرکار کی شریعت کے خلاف ہو تو سمجھنا چاہیے کہ شیطان درمیان میں حائل ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار خلاف شریعت بات کا کسی کو حکم نہیں دیتے۔ دیکھنے کی حد تک گارنٹی ہے، اگر کسی کو حکم کچھ سننے میں آ رہا ہے شریعت کے خلاف ہے سرکار کی تو جب سمجھنا چاہیے کہ شیطان درمیان میں حائل ہوا ہے بات چیت کی حد تک، لیکن سرکار پاک علیہ السلام کی شکل تو شیطان تو بنا نہیں سکتا۔ ایک بڑے مشہور معروف بزرگ گزرے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ باشعور مسلمان جتنے باشعور مسلمان ہیں آپ یقیناً ان کا نام سن رکھے ہوں گے،
بہت مشہور معروف بزرگ ہے حضرت سیدنا باعث بستانی رحمۃ اللہ. کیا ریاضتیں کرتے تھے حضرت, نفس کشی میں ان کی مثال ملنا مشکل ہے. ریاضتوں میں مجاہدوں میں اپنی نظرات سے ایسے سخت ترین مجاہدات فرماتے کہ سن کر انسان کی عقل آنے آ جاتی کہ آخر ایسی سخت مشقت کیسے کرتے ہیں. تو کیا کرتے تھے حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ, نکاح نہیں کرے تھے. ریاضتوں میں مجاہدوں میں ایسا مشہور ہے, نکاح نہیں کرے. ایک دن رات کو حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت اور جنت میں ایک نہایت عالیشان مقام ہے, بہت عالیشان محل بنا ہوا ہے, اور کئی اولیاء اللہ اس محل کے اندر جا رہے ہیں, پھر اندر سے باہر آ رہے ہیں, پھر محل کے اندر جا رہے ہیں, پھر محل کے باہر آ رہے ہیں. باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے منظر دیکھا تو آپ کے دل میں بھی کسک ہوئی, دل میں خیال پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا, مجھے بھی اندر جانا چاہیے. کئی اولیاء اللہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, آپ اس میں بھی جاؤں آؤں. جیسے ہی خرید جانا چاہتے ہیں دوسرے لوگ آگے تو چلے آ رہے. جب باعث بستانی جانا چاہتے ہیں تو دروازہ بند ہو جا رہا. ادھر سے پیچھے سے کچھ لوگ جا رہے ہیں, حضرت ان کے پیچھے سے گئے, وہاں جا کر دیکھے تو جانے والے اندر چلے گئے, حضرت اپن دیں گے بول کر گئے تو پھر دروازہ بند ہو گیا. تو بے چینی ہوئی, اور خواب ہی میں عالم خوابی میں ان کے دل میں خیال آ رہا ہے, ان کے دل میں یہ بات القاء ہو رہی ہے کہ اس وقت اب اس محل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, سرکار جلوہ فرما ہے اس محل میں. دل میں بات آئی اور بہتر ہو گئے کہ اگر میں اندر چلے گا تو سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے گی, نہیں جا سکے. اتنے میں کیا ہوا, کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے باہر چہرے انور نکالے. باعث بستانی کو خواب میں دکھ رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی کے اندر سے اپنا سر باہر نکالے, اور باہر نکال کر باعث بستانی سے کہتے ہیں, باعث جی جو میری سنتوں کی پیروی نہیں کرتا میری ملاقات کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں. حضرت باعث بستانی بے چین ہو گئے, نیند سے بیدار ہوئے تو یاد آیا وہ کون سی سنت ہے جس پر میں نے عمل نہیں کیا. تو سوچے تو یاد آیا کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر میں عمل کرتا ہوں, لیکن بہت بڑی سنت جو نکاح کی سنت ہے وہ سنت اب تک عمل نہیں لا. چھوٹی سے چھوٹی سنت نہیں چھوٹی مگر بڑی سنت اب تک ادا نہیں ہوئی. تو حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ کہ آپ ضعیف العمر ہو چکے تھے, ایسی عمر میں تھے کہ عام طور پر اس عمر میں نکاح کی حاجت نہیں رہتی, لیکن محض سرکار کی سنت کا احترام کرتے ہوئے حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح فرمایا. عزیزان گرامی, آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کی سنت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ایک شاذلیہ سلسلے کے بڑے مشہور معروف بزرگ گزرے ہیں, حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. شاذلی سلسلہ کیا ہے, خالدیہ سلسلے کی برانچ ہے. وہ مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں. جیسا بعض علاقوں میں بعض بزرگ ایک دم مشہور ہو جاتے ہیں, جیسا ہمارے ہندوستان میں حضرت غریب نواز, حضرت محبوب اللہ کی زندہ شاہ مزار, ایسا ایک دم مشہور ہو جاتے ہیں. بعض ادھر کے علاقوں میں ایسا آپ دیکھیں گے. تو مصر کے ادھر کے علاقوں میں نہایت مشہور معروف بزرگ, یعنی مطلب یہ کہ مرجع خاص و عام جن کی بارگاہ بنی ہوئی, ایسے بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. حزب البحر کے نام سے ان کی ایک دعا ہے, وظائف میں پڑھی جاتی ہے اور 3 بار تک ثابت ہوتی ہے. جس مقصد کے لیے پڑھی جائے انشاءاللہ پڑھنے والے کی نیت صحیح ہو اور متقی ہو تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوتا ہے. تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں, 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. آپ یوں سمجھیے ہمارے ہندوستان میں اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا زمانہ ہوگا میرے خیال سے, غریب نواز کی بات کرتے ہیں, اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے کے بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. تقریباً ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا, حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ کو گئے ہوئے تھے. مصر میں ایک مقام ہے, شہر ہے, قاہرہ کو گئے ہوئے تھے. آپ کو عالم غیب سے حکم ہوا کہ حج کرنے کے لیے نکلو, عالم غیب سے, کشف سے, رؤیا سے اشارہ ملا کے حج کرنے کے لیے نکلو. تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے متعلقین سے, اپنے متخذین, اپنے متوسلین سے کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانے کا غیب سے اشارہ مل رہا ہے, اشارہ مل رہا ہے, حکم مل رہا ہے, مجھے غیبی حکم مل رہا ہے کہ حج کرنے کے لیے جاؤ. لیکن بہت دیر ہو چکی تھی, حج کے ایام اتنے قریب تھے, سب جہاز جا چکے تھے. لوگوں نے کہا حضرت پہلے فرما دی ہوتی, آپ ایسا اچانک جہاز کا انتظام پورے لوگ ملے, جہاز پورا تیار ہو نکلیں گے نا, تو ایسا اچانک انتظام ہونا مشکل ہے. تو ابو الحسن شاذلی نے کہا چاہے کچھ ہو جائے انتظام کروں, میں غیبی حکم پر روانہ ہونا چاہ رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں. آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عیسائی کا جہاز ملا, ایک بوڑھے عیسائی کا جہاز ملا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جہاز کا پتہ چلانے میں آپ کے متوسلین کامیاب ہوئے. ایک بوڑھے عیسائی کا جہاز تھا. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بلائے, آنے جانے کی کرائے کی بات کر لیے, حج کے لیے نکلے اپنے متوسلین کو لے کر. اب آگے بڑھے, تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوگی. پردے کے جہاز چلتے اس زمانے میں ہوا اگر موافق سمت پر رہی تو سفر کر سکتے تھے, ویسے نہیں کر سکتے تھے. تو جہاز میں بیٹھ کر نکلے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, ایگزیکٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوا چلنا شروع ہوگی, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. وہ کہیں پہاڑ وغیرہ کے کنارے گئے, جہاز کو رسیوں سے باندھ کر رکے, انتظار کرنے لگے کہ ہوا کا رخ بدلے گا, پھر ہم سفر شروع کریں گے. حج کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں, ہوا دیکھیں تو مخالف سمت میں چل رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن بعد پھر ہوا کا ڈائریکشن بدلتا ہے سمندروں میں. انتظار میں تھے کہ پھر موافق سمت میں ہوا چلے گی, پھر نکلیں گے.
1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 8 दिन हुए, 10 दिन हो गए पूरे। कितने दिन हो गए? हवा एक ही डायरेक्शन में चलती रही, अपोजिट डायरेक्शन में ही चलती रही। तो अब समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। उल्टा क्या हो, उसके बाद हवा ऐसा चली कि जहाँ से निकली उल्टा फिर वहीं वापस आने लगा जहाज, और काहिरा के पहाड़ नजर आने लगे। कुछ मुखालिफिन भी आ गए थे, इत्तेफाक से बहते ना, हर किस्म के लोगों में एक तो ऐसा आता। तो कुछ मुखालिफिन भी थे, उन लोगों ने ताना दिया। अबुल हसन, हजरत इमाम अबुल हसन तो फरमाते थे कि आपको गैबी हुक्म हुआ है, यही चाहिए आपका गैबी हुक्म, अब कहाँ से जाते, अब कई का गैबी हुक्म देखे देखे पूरे दिन निकलते जा रहे, ये हुक्म था कि आपका, ऐसा कुछ ताना दिए थे, ऐसा मलामत करे। तो हजरत को बहुत अफसोस हुआ, और आपकी तबीयत मुबारक पर अफसरदगी छाई हुई कि ताना देने वाला ऐसे ताने देते, पैगंबरों को बाद तकलीफ होती ताने देने वालों से, तो बहरहाल बशरी तकादा था, आपको तकलीफ हुई, आप अफसरदा होकर मलूल होकर सो गए। तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत अबुल हसन शादिली रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाते हैं, मैं तुझे एक दुआ तालीम करता हूँ, तो वो दुआ पढ़कर सफर शुरू कर दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, नींद से बेदार हुए दुआ याद की, वही दुआ हिज़्बुल बहर। लोग समझते हैं कि वो दुआ हजरत अबुल हसन शादिली की तसनीफ है, उनकी तसनीफ नहीं है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त उनको अता फरमाई है। सूफिया की सनदें होती हैं, सरकार से उन्होंने बराह रास्त वो दुआ सीखी है। हजरत अबुल हसन शादिली रहमतुल्लाह अलैह क्या करे, नींद से बेदार होने के बाद जहाज के कप्तान को, बूढ़े ईसाई को बुला के बोले, अब आज तो जहाज को आगे बढ़ने का हुक्म दे दे, आज तो लंगर उठाना है। वो कप्तान बोला, समंदर में सफर करते करते जवानी से बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच गया, ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है और आप कहते हैं कि सफर शुरू किया जाए। मेरे तजुर्बे की हद तक मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत ख्याल है, नहीं करना चाहिए। हजरत अबुल हसन शादिली ने कहा, खुदा पर भरोसा कर, जो मैं कह रहा हूँ तू कर, तुझे क्या लेना देना। अब किराया तो हम अदा कर दिए, हमारी बात भी तो सुन, ट्राई तो कर ले, कोशिश तो कर ले, कोशिश करने में क्या खराबी है। उसके बाद उस बूढ़े कप्तान ने अबुल हसन शादिली का ये एतमाद, ये भरोसा, ये वसूख और ये इत्मीनान देखा, तो उसको भी इरादा हुआ। हजरत अबुल हसन शादिली रहमतुल्लाह अलैह दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ी, अल्लाह का नाम लेकर जहाज जैसे ही आगे बढ़ाया गया, क्या देखते हैं कि वही हवा जो कई दिन से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, मुवाफिक सिद्ध हवा चलना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। हवाओं का रुख बदलना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, हवा का रुख इंसान नहीं बदल सकता, लेकिन हजरत अबुल हसन शादिली रहमतुल्लाह ने दुआ पढ़ी, जहाज के लिए हवा हमवार हो गई, हवा का रुख बदल गया। तूफानों के रुख बदलना, हवाओं के रुख बदलना, ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है, किसी फलसफी के बस की बात नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों की शान है। वो चाहे तो हवाओं के रुख को बदल जाते हैं, चाहे हवाओं के रुख को बदल देते हैं। दुआ पढ़ी, हवा का रुख बदल गया, जहाज आगे बढ़ा। क्या हुआ, बूढ़ा कप्तान जो ईसाई था जिसका जहाज किराए पर लिए थे, उसके पूरे बेटे मुसलमान हुए। वाकया देखो, ईसाई के बेटे मुसलमान हुए, बुढ़ा अपने जिस पर कायम रहा, बोला वो कुछ भी हो, बेटों के ऊपर गुस्से में उठा, कहीं को अपना दिन बदल रहे हो, क्यों अपना दिन बदल रहे हो। रात को दूसरे दिन साथ बुढ़ा ख्वाब में क्या देख रहा है, जन्नत है, जन्नत के आलीशान महलात हैं। और हजरत अबुल हसन शादिली रहमतुल्लाह अलैह उनके